أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الفتح کا یہ آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 3 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 27 سے، اور پھر آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. یہ تینوں وہ آخری آیتیں ہیں جو سورۃ الفتح کا جو میسج ہے، اس کا جو لب لباب ہے، خلاصہ کلام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس صورت میں جو تاریخی واقعات آئے ان کا بھی اشارہ آ گیا، اور عملی زندگی پر اس صورت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان اثرات کا اشارہ بھی آ گیا. تاریخی اعتبار سے جو مضامین اس صورت میں گزر چکے ہیں، جن باتوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، ان میں اہم ترین بات وہی ہے جس کا شروع سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور پچھلی پوری 26-27 آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کو وحی منام کہتے ہیں. وحی کی وہ ایک قسم ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں یہ دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور عمرے سے فارغ ہو رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، بال کتروا رہے ہیں. یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی اجازت پر محمول کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں عمرے پر روانہ ہو رہا ہوں، جن جن کو ساتھ چلنا ہے وہ تیاری کر لیں. 6 ہجری میں یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا جس میں 1400 صحابہ نے تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے.
مختلف حالات سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ حدود حرم سے بالکل متصل حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، جہاں سے کہ مشرکین مکہ نے آگے نہ بڑھنے دینے کا اعلان کیا اور دھمکی دی کہ آپ آگے بڑھیں گے تو قتل و غارت گری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں شروع سے یہ اعلان فرما رہے تھے، دیکھو ہم زائرین عمرہ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، شکرانے کے جانور ہے جو قربانی کے لیے ہم لے جا رہے ہیں، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہیں، جنگ کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں، صرف ایک عبادت ہے جو ہم کو کرنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جو جاہلی حمیت تھی، وہ جاہلی حمیت کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیں گے، لہذا وہ روک رہے تھے، طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے کہ جنگ چھڑ جائے اور پھر حالات بگڑ جائیں اور اس طرح سے مسلمان بدنام ہو جائیں اور قریش کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کیونکہ مسئلہ بالکل الٹا چل رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو قبیلوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ قریش کیوں روک رہے ہیں، مسلمان تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قدیم دستور ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جو قافلہ آتا تھا اس کو نہیں روکا جاتا تھا، یہ قدیم دستور تھا، اور اسی دستور کی وجہ سے قریش کے قافلوں پر ڈاکو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی رکھوالی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے احترام کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے قافلے کو بھی نہ لوٹا جائے۔ لہذا قبیلے یہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ قریش کیوں روک رہے ہیں، مسلمان تو مظلوم ہیں اور صرف عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا اعتراض ہے۔ قریش یہ چاہ رہے تھے کہ بازی الٹ جائے، بدنامی مسلمانوں کی ہو اور عمرہ نہ ہو سکے، لہذا چھیڑخانی کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے حملے ہو رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کا جو حملہ ہونے جا رہا تھا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر روک دیا کہ دوسرے راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، اور پھر اس کے بعد سے 2 اور حملے ہوئے، لیکن ان حملوں میں مسلمانوں نے حملہ کرنے والوں کو پکڑ کر گرفتار کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی تلافی کے بعد ان کو چھوڑ دیا، بات کو بڑھنے نہیں دیا، ان میں سے کسی کو بھی قتل کر دیتے، ان میں سے کسی کی بھی پٹائی کر دیتے، حالات بگڑ گئے ہوتے، لیکن حالات بگڑنے نہیں دیا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کی بات لازم کر دی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ایک تقوی کی کیفیت، اطاعت کی کیفیت، فرمانبرداری کی کیفیت، اور پھر اس طرح سے حدود حرم کے بالکل قریب اب آ چکے ہیں۔ اب حدود حرم کے پاس تو جنگ بھی نہیں ہو سکتی، مہینہ بھی محترم ہے حج کا ذی-قعدہ، اور علاقہ بھی قابل احترام ہے حدود حرم، اور قریش وہ پس و پش میں پڑے ہوئے ہیں، کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں اور نمائندے ہیں کہ آتے جا رہے ہیں مختلف قبیلوں کے، اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے سفر کی نیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیتے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کے علاوہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں، 3 دن ہم عمرہ کریں گے، 3 دن قیام کریں گے، اور اس کے بعد سے ہم فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ لہذا ان حالات میں مشرکین مکہ بڑے شش و پچ میں پڑے ہوئے اور بڑی انہوں نے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کیا کہ بہرحال روکا جائے مسلمانوں کو، چاہے کچھ ہو جائے مسلمانوں کو روکا جائے اور حدود حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اب اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سفیر کو بھیجا، لیکن ان سے بات چیت نہ ہو سکی، بلکہ ان کے گھوڑے کو انہوں نے پیٹ دیا قریش کے لوگوں نے، اور کوشش کی کہ کسی طرح ان کو زخمی کر دیں، کسی طرح وہ بچ کر چلے آئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرہ رکھا کہ قریش بگڑے ہوئے مزاج کے ہیں، اس وقت بات ماننا نہیں چاہتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا نمائندے کی حیثیت سے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرا عالم یہ ہے کہ بات سمجھاؤں گا سمجھ میں نہیں آئے گی تلوار اٹھا دوں گا، لہذا مجھے آپ مت بھیجیے، میرے مقابلے میں آپ عثمان کو بھیجیں، ان کا تحمل اور تحمل کے علاوہ عثمان کا ہر خاندان پر احسان ہے، لہذا عثمان کی بات وہ مانیں گے، عثمان کو آپ سفیر بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیج دیا، بات چیت ہوتی رہی، لمبی مدت گزر گئی لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ادھر مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، جیسے ہی اطلاع ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ مسلمانوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ مسلمانوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس بات پر بیعت کریں؟ کہا موت پر بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، لہذا آؤ تم یہ ہاتھ پر بیعت کرو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر بس اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی تائید تھی، لہذا ایک درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی۔ بیعت الرضوان کے نام سے یہ بیعت اس لیے مشہور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جتنے 1400 لوگوں نے، ایک ہی شخص کا منافق جو بیعت سے انکار کر گیا، انجان ہو گیا، باقی سارے صحابہ نے بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب پر جہنم حرام ہے، یہ کبھی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ لہذا یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت الرضوان میں حاضر تھے کہ اچانک پھر سہیل آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر بھی دی، حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے اور پھر ایک معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ 10 سال اب جنگ نہیں ہوگی، مسلمانوں اور قریش کے درمیان اب 10 سال کے لیے جنگ بندی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شقیں بھی لکھی گئی جس کا تذکرہ آ چکا ہے، جس میں یہ اہم بات تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا چاہے گا تو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کے بالکل الٹا مدینہ منورہ سے کوئی شخص اسلام سے پھر جائے اور مکہ مکرمہ آ جائے تو اجازت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منظور کر لو۔ اور پھر انہوں نے تیسری بات یہ رکھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیے۔ اور جب آئندہ سال کی انہوں نے شرط رکھی تو حضور نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے تم اپنے گھروں کو خالی کر کر چلے جانا، مکہ مکرمہ میں ہم 3 دن رہیں گے اور عمرہ کریں گے۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، اور بھی تفصیلات تھی۔ اور اس کے بعد سے پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، جانور ذبح فرمایا، اب سارے صحابہ نے جانور ذبح کیا، واپسی ہو گئی، اور واپسی میں بڑی بے چینی اور صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے کہ بڑی خواہش کے ساتھ انہوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا، جانور تیار کیا تھا قربانی کے لیے، اور یہ عبادت نہیں ہو سکی، ہم دبے دبے سے مظلوم سسکتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی سورۃ الفتح کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رسول کامیابی کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو نہیں معلوم، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، ذرا غور کرو کہ قریش نے تم کو اب ایک طاقت تسلیم کر لیا ہے، ایک مملکت تسلیم کر لیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور 10 سال تک اب تم سے جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا وہ 10 سال تک جنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو دعوتی سرگرمیاں انجام دینے کی کوششیں کی انہوں نے، اور اس کا جو ان کو موقع ملا، اس سے اسلام اتنا پھیلتا گیا کہ 1400 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور 2 سال بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مکہ مکرمہ کا سن 8 ہجری میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 타، اور پھر اس کے اور 2 سال کے بعد سن 10 ہجری میں 14,000 اور 2 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مکہ مکرمہ کا سن 8 ہجری میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 تھے، اور پھر اس کے اور 2 سال کے بعد سن
آخری حج کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا تو 1,40,000 صحابہ تھے. اتنی تیزی سے 3 سالوں میں بڑھتی چلی گئی مسلمانوں کی تعداد. یہ ہے فتح قریب جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ارشاد فرمایا، کھلی ہوئی کامیابی. پھر اس کے بعد سے یہ بھی گزر چکا ہے پچھلی آیتوں میں کہ جب قریش سے مسلمان مطمئن ہو گئے تو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف جو منافقین اور یہودیوں کے گڑھ تھے ان کی خبر لینے کا موقع ملا، اور اس میں سب سے بڑا قلعہ تھا خیبر کا قلعہ جو 12 الگ الگ حویلیوں اور قلعوں پر مشتمل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 صحابہ کو لے کر جو اس حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے، انہی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور پھر خیبر فتح ہوا. اور خیبر فتح ہونا تھا کہ مدینہ منورہ کے حالات بدل گئے. جو 6 سال کی مصیبتیں تھی، فاقے کی کیفیتیں تھی اور تنگی تھی، تنگدستی تھی، کھانے پینے کے سامان کی کمی تھی، جنگی صورتحال تھی، سب ختم ہو گیا. خوب ہتھیار ملا، خوب غلہ ملا، بڑا کھجور ملا، کھجور کے باغات قابو میں آئے، لہذا مسلمانوں کی معاشی حالت بھی تبدیل ہوئی اور بہت مال غنیمت ہاتھ لگا. اب ایک سوال یہ رہ گیا تھا مسلمانوں کے دلوں میں، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں تو کم، منافقین اس کو پروپیگنڈا بنا کر پھیلا رہے تھے کہ واہ صاحب آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ بال کٹوا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں، یہ سب کچھ تو نہیں ہوا، آپ تو رسول ہے، آپ تو نبی ہے، پھر بغیر بال کٹوائے، بغیر آپ نے عمرہ کیے واپسی کا ارادہ کر لیا، یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پروپیگنڈا پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے معصوم انداز میں ایک سوال کیا، لیکن اس سوال میں ہزاروں جواب تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب بیان کیا تھا کہ ہم سر منڈوا رہے ہیں، عمرہ کر کے ہم فارغ ہو رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور ہم عمرہ کرنے چلیں گے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ کہا تھا کہ اسی سال ذیقعدہ میں ہم سر منڈوا رہے ہیں؟ ٹائم بتایا تھا، ہفتہ بتایا تھا، دن بتایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا سوال تھا جس پہ لوگ خاموش ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی سوالیہ نشان کو ایک حقیقت بنا کر ارشاد فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ بے شک سچا کر دکھلائے گا اپنے رسول کے خواب کو، جو خواب رؤیا بالحق، حقیقی خواب ہے. اس کو یہ نہ سمجھو کہ پریشان خیالی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے خواب آ گیا، نہیں، وہ رسول کا خواب ہے، حقیقت پر مبنی خواب ہے، حق ہے. اس خواب کو اللہ تعالیٰ پورا کر دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، اب ذرا غور کیجئے، ابھی 1 سال ہے عمرے کو باقی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، سچ کر دکھلایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی شک و شبہ نہیں. یہ خواب پورا ہو کر رہے گا، اس کی تعبیر نکل کر آئے گی، تم کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے ماضی کی بات بالکل تحقیقی ہو جاتی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس فیوچر کے مسئلے کو، آنے والے مسئلے کو ماضی کے صیغے میں ارشاد فرما دیا کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، سچ کر دکھلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اس خواب کو جو حقیقت پر مبنی ہے، سچا خواب ہے، پورا کر دکھلایا اللہ تعالیٰ نے. کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں، اللہ کی اگر مشیت ہوگی تو پورے امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. کتنا بڑا امن ہوگا کہ آپ حیرت کریں گے، مکے کے رہنے والوں کو 3 دن گھر چھوڑ دینے پڑیں گے، گھر چھوڑ کر شہر سے باہر جھوپڑیوں میں، ٹینٹ میں جا کے ان کو بسیرا کرنا پڑے گا. مسلمان اطمینان کے ساتھ طواف کریں گے، اطمینان کے ساتھ وہ مشاعر عمرہ ادا کریں گے، مناسک عمرہ ادا کریں گے،
قربانیاں دیں گے، دعائیں کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، صفا و مروہ کے درمیان ان کے لیے مداخلت کرنے، ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس اطمینان کے ساتھ تم عمرہ کرو گے، اللہ کی اگر مشیت ہوگی تو ضرور تم عمرہ کرو گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، حرمت والی مسجد، یہ آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت احترام والی مسجد ہے۔ اتنی احترام والی وہ مسجد ہے، اتنی احترام والی وہ مسجد ہے کہ وہاں کسی جاندار کی جان لینا تو بہت بڑی بات ہے، درخت کو بھی اکھاڑنا اور پودے کو بھی اکھاڑنا اور پتے کو بھی بلا وجہ توڑنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا وہ بہت احترام والی مسجد، وہ کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے قبلہ بنا دیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت تعمیر کی تھی، یہ وہ مسجد حرام ہے جہاں مسلمان داخل ہو کر رہیں گے۔ تم مطمئن رہو، ارشاد فرما، آمنین، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اور تم میں سے بعضے اپنے سروں کو منڈوا رہے ہوں گے، وہ مقصرین، اور بعضے بال کٹوا رہے ہوں گے۔ دونوں کی اجازت ہے، آپ جانتے ہیں، اگرچہ کہ افضل یہ ہے کہ بال منڈوا لیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ تقصیر کی جائے۔ تقصیر کے معنی بال ترشوائے جائے، بال کٹوائے جائے۔ آپ عمرے کے بعد، حج کے بعد یا تو سر منڈوا سکتے جو افضل ہے، یا پھر بال چھوٹے کروا سکتے، اس سے بھی عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ لا تخافون، اور تم کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، تم اس وقت ڈر نہیں رہے ہوں گے۔ اگر مشرکوں کے نرغے میں تم طواف کرتے، سعی کرتے، بال منڈواتے، گھبراہٹ لگی رہتی، کہیں کوئی کسی کے پر حملہ نہ کر دے، بدتمیزی نہ کر دے، دشمنیاں تو پرانی چلی آ رہی ہیں، کہا کہ اب اس کا بھی اندیشہ نہیں رہے گا، لا تخافون، خوف بھی نہیں رہے گا، پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تم سارے مشاعر ادا کر سکو گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، کہ اللہ کو وہ علم ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ انسان کا علم بہت ناقص، وہ اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ اتنی لطیف، گہری، اتنی سودمند کہ انسان اس کو بس اوقات ساری زندگی نہیں سمجھ سکتا، اور انسان کے گزر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تھا، اور اگر اللہ یہ معاملہ نہ فرماتا تو یہ پریشانی ہوتی۔ لہذا فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسان کا علم بہت نکما، تھوڑا سا مختصر، اور اللہ تعالیٰ کا علم وہ تو لازمی بات ہے، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ وہ جان رہا تھا جو مسلمان نہیں جان رہے تھے۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس معاہدے کے بعد کتنے مثبت پہلو نکل آئیں گے۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی کیسے ساکھ برقرار ہو جائے گی، ایک روح پڑے گا، ایک دبدبہ، اخلاق کی بلندی، شرافت، کردار کی بلندی، کہ مسلمانوں نے عفو و درگزر سے کام لیا اور معاف کرتے چلے گئے، روک دیا گیا ان کو عبادت سے، رک گئے، صبر کیا، اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ قبیلے ہیں کہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، اور اس کے بالکل برعکس قریش کے اثرات بڑے برے مرتب ہوئے۔ ان کے سلسلے میں آیا جنگلی ہیں، ان کے سلسلے میں ذہنوں میں آیا یہ جنگجو ہیں، ان کے سلسلے میں ذہنوں میں آیا عبادت سے بھی روکنے والے ہیں، ان کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا کہ انہوں نے قدیم دستور کو توڑ دیا، انہوں نے قدیم جو عربوں کا طریقہ کار تھا، رواج تھا کہ عمرے کو آنے والے، حج کو آنے والے کو نہ روکا جائے، انہوں نے ان کو بھی روک دیا۔ لہذا قریش کی ساکھ اتنی مجروح ہوئی، اتنا نقصان پہنچا کہ قبیلے بددل ہو گئے قریش سے، اور سب کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ان کو موقع مل رہا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیں، ان کو موقع مل رہا ہے کہ اسلام کو سمجھیں، ان کو موقع مل رہا ہے کہ مدینہ منورہ حاضر ہوں اور مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو، معاشرے کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس سے پہلے کہ تو عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی کامیابی، ایک قریبی کامیابی تمہارے مقدر کر دی، یعنی خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مسلمان عمرہ کرتے، ایک مہینے کے اندر
مسلمانوں نے خیبر کا رخ کیا اور خیبر کو فتح کر لیا. فجعلنا من دون ذالک، اور اس سے ہٹ کر، اس سے پرے ایک بڑی کامیابی، قریبی کامیابی اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرما دی، اور وہ قریبی کامیابی کی وجہ سے تمہاری معاشی حالت بھی سدھر گئی، ذہنی سکون بھی ہو گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں تم کو ملتی چلی گئی. یاد رکھو یہی وہ پروردگار ہے، یہی وہ رب العالمین ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان کے مقابلے میں یہ دین ظاہر ہو کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہے تو بالہدا، ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور رہنمائی کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نامہ لے کر آئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی لے کر آئے ہیں. اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم رہنمائی سے کرتے ہیں اور گائیڈ کرنے سے کرتے ہیں، تو ذہن میں کبھی کبھی بس اوقات یہ آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ رہنمائی کے معنی یہ ہے کہ کسی کو بتا دیا جائے تمہاری منزل کہاں ہے، اشارہ کر دیا جائے، بٹھا کر سمجھا دیا جائے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو سمجھا دیں کہ بھائی تم ایسے جاؤ اور فلاں جگہ چوراہا ملے گا، رائٹ لے لو، لیفٹ لے لو، پھر دیکھتے دیکھتے تم چار مینار پہنچ جاؤ گے، یہ راستہ آپ نے بتا دیا. لیکن یاد رکھیے یہ خدا کے معنی نہیں ہوتے، یہ خدا کا انکمپلیٹ ترجمہ ہے. خدا کے معنی جو ہوتے ہیں، ہدایت کے جو معنی یہ ہوتے ہیں، جس کی عربی میں تشریح کی جاتی ہے الایصال الی المطلوب، ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا. کہ آپ نے کسی سے پوچھا فلاں جگہ فلاں منزل کہاں ہے اور راستہ اس کا بتائیے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چل رہا ہو اور ساتھ جا کر آپ کی منزل پہ پہنچا کے کہیں یہ آپ کی منزل ہے. یہ کیفیت خدا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس دین کے ساتھ بھیجا، اس دین میں کیفیت یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے. آپ ساتھ ساتھ تو چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے نا، اس کی مثال یوں سمجھو، اس کی مثال یوں سمجھو. ارشاد فرمایا کہ خوب بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد 3 طرح کی زمین نمایاں ہوئی، 3 طرح کی زمین ظاہر ہو گئی. ایک زمین تو وہ ہے بنجر، پانی نہ اس پر ٹک سکا، نہ رک سکا، نہ جذب ہو سکا، نہ کھیتی برآمد ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا. دوسری زمین ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھیتی تو نہیں پیدا کر سکی لیکن پانی ٹک گیا، کنٹا بن گیا، تالاب بن گیا، ذخیرہ بن گیا، اسٹور ہو گیا. بعد والے انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچائیں گے، جانور پیئیں گے، انسان پیئیں گے اور اپنی کھیتی کے لیے پانی لے جائیں گے. اور فرمایا تیسری وہ زرخیز اور پیاری زمین جس میں پانی جذب بھی ہو گیا، اندر گراؤنڈ لیول بھی بہت اونچا ہو گیا، پانی خوب آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتی بھی آ گئی، درخت بھی اگائے، لہذا زمین کو بھی فائدہ ہوا، آنے والوں کو بھی فائدہ ہوا. ارشاد فرمایا جس ہدایت نامے کو لے کر، جس دین حق کو لے کر آیا ہوں میں، اس دین حق کے ساتھ انسانوں کا معاملہ 3 طرح کا ہے. کچھ انسان تو ایسے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس رحمت کی بارش سے وہ محروم رہے. کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کو روکا تو صحیح لیکن خود وہ نفع نہیں حاصل کر سکے، دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے. کچھ انسان ایسے ہیں جو خود بھی سود مند، فائدہ مند، خود بھی فائدہ اٹھاتے گئے، نفع اٹھاتے گئے، دوسروں کو بھی انہوں نے پہنچایا. یہ فرمایا کہ میں جس ہدایت کے ساتھ آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور حقیقی دین لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اور وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت نامے کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ایسا دین لیظہرہ علی الدین کلی، جو سارے ادیان پر ظاہر ہو کر رہ جائے. لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، اسلام دھیرے دھیرے نمایاں ہو رہا ہے. اب سارے قبیلے واقف ہو رہے ہیں. تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایڈریسی تھے
جو مخاطب تھے، جو سامنے لوگ تھے، وہ 3 ادیان کو ماننے والے تھے. یا تو یہودی تھے جو تورات کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت انہوں نے جوڑ رکھی تھی. نمبر 2 عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، انجیل کو مانتے تھے. اور نمبر 3 مشرک تھے. یہ 3 قسم کے الگ الگ دین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اور ان تینوں دینوں پر، ان تینوں مذاہب پر اسلام ظاہر ہو کر رہ گیا. اب آپ غور کیجئے کہ اس پوری دنیا میں اس 3 قسم کی کیٹیگری سے ہی میں کوئی نہ کوئی ایک مذہب آتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں. یا تو شرک ہے، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا. تو بتوں کو پوجنے والے یا تو آپ کو ملیں گے، یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ملیں گے، چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ان کا تصور کیوں نہ ہو، لیکن عیسائی مذہب کا نام لیں گے. یا پھر یہ کہ یہودیت. یہ 3 کیفیتیں ہیں. ان تینوں مذہب کی کیفیتوں پر اسلام ظاہر ہو کر رہ گیا. لیظہرہ علی الدین کلہ. اظہر یظہر اظہار کے لیے آتا ہے. تھوڑا سا اس لفظ کا اردو ترجمہ دوسرے الفاظ میں کر دینے کی وجہ سے ہمارے اردو مفسرین کو مشکل بھی پیش آئی. بڑی تعویلات ان کو کرنی پڑی کہ ترجمہ کر دیا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لیغلبہ علی الدین کلہ ارشاد فرماتا. غلبے کا لفظ بھی تو عربی کا ہے، لیکن اظہار دین الگ ہے، غلبہ دین الگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ کوشش سے دین اسلام غالب آ چکا تھا. اور اس کے بعد سے پھر صحابہ نے جو اور مزید 30 سال محنت کی تو پوری دنیا میں جزیرت العرب سے نکل کر اسلام غالب آ چکا تھا. لیکن مسلمانوں کا یہ غلبہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کم ہوتا چلا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے غلبے کی بات نہیں کی. غلبہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی تم دین پر ثابت قدم ہو جاؤ گے اور پورا دین اپنا لوگے تو ہم تم کو غلبہ دیں گے زمین پر. یہ ارشاد فرمایا. لیکن یہاں جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار دین. دیکھیے دین ظاہر ہو کر رہ گیا، پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. دین مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں، کوئی ایسی ہڈن چیز نہیں ہے جو انسان ناواقف ہو. ساری انسانیت کے سامنے آج اسلام ہے، کھلا ہوا ہے، نمایاں ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر 40-50 سال گزر جاتے ہیں اور جنریشن بدل جاتی ہے اور ذرا اسلام کا تعارف مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے پوری طرح نہیں ہو پاتا تو اللہ تعالیٰ ایک تہلکہ مچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام کا شور مچتا ہے، ساری دنیا اسلام پڑھتی ہے، اسلام کو دیکھتی ہے. اب جو سعید طبیعتیں ہیں، سلیم طبیعتیں ہیں، وہ قبول کرتی ہیں. جن کو کفر پہ مرنا ہے تو ابو جہل بھی مرا، ابو لہب بھی مرا، کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. لہذا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ٹوین ٹاورز کو گرا دیتا ہے، تہلکہ مچ گیا دنیا میں، اور قرآن مجید کے نسخوں کی قلت ہو گئی، اور کھڑا پورا قرآن مجید کے ترجمے ہر زبانوں میں چھپے. پوری انسانیت پڑھی کیا ہے یہ اسلام، کیا ہے، کون سا مذہب ہے، کیا کہتا ہے، کیوں مسلمانوں نے ایسا کیا. بیچارے مسلمانوں نے کیا یا نہیں کیا یہ آج تک تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن میڈیا نے اتنا شور کر دیا کہ اسلام کا ظہور پوری طرح ہمارے اور آپ کے سامنے ہو گیا. ظہور دین، دین ظاہر ہو کر رہ گیا، دین چھپا ہوا نہیں ہے. کل کے دن قیامت میں کوئی غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار مجھے معلوم ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے، نہیں کہہ سکتا. اس کے کانوں پر چوٹیں لگی ہیں، اتنا میڈیا بولا ہے، سونے نہیں دیا میڈیا اس کو، اتنا اسلام 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 بکائے، مسلمانوں کا نام کا اتنا شہرہ کیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا ہی نہیں تھا. حجت پوری ہو گئی. یہ ہے اظہار دین کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسے ظاہر فرما دیا جیسے اب وقت چاشت پر سورج ظاہر ہو جاتا ہے، چھپا نہیں رہ جاتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سورج کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم سورج کیا ہے. بالکل یہی حقیقت ہے. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ کی شہادت کافی ہے. ذرا غور کیجئے کس
سیاق بھی آیت نازل ہو رہی ہے، معمول کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لکھو کہ یہ مصالحت ہو رہی ہے قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان، تو کہا ہم رسول اللہ کا لفظ نہیں مانیں گے، ہم رسول اللہ کا لفظ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا جاتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی شہادت کافی ہے۔ کیا ہے اللہ کی شہادت؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ پہلا مقام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں اس وقت تذکرہ فرمایا جبکہ غزوہ احد میں تھوڑا مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نام دیا، ورنہ قرآن مجید میں نام نہیں آتا۔ النبی، الرسول، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے۔ خطاب بھی فرمایا تو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر۔ نام جو ہے 4 مقامات پر آیا ہے۔ پہلا مقام جب غزوہ احد میں لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو اس کے معنی اب اسلام چلنے والا نہیں اور دین حق اب یہ مغلوب ہو جائے گا، اب دب جائے گا، لہذا مایوسی کی کیفیت کچھ دیر کے لیے صحابہ پر چھائی تھی۔ اچانک اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، پھر ماشاءاللہ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا ان کی شہادت ہو جائے تو دین سے پھر جاؤ گے۔ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہ رسول کی عبادت کر رہے ہو؟ ذرا غور کرو۔ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو الحی القیوم، باقی زندہ جاوید رہنے والا، اور رسول کی تو وفات ہوگی۔ ارشاد فرما ایک وقت آئے گا کہ رسول وفات پائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لہذا وہاں نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس لیے تذکرہ فرمایا تاکہ شخصیت کا ذکر آئے اور شخصیت پرستی مسلمانوں کے درمیان سے نکل جائے، مسلمانوں کے اندر شخصیت پرستی نہ آئے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور کسی بھی شخصیت سے چاہے جتنی محبت ہو جائے پرستش نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ لہذا وہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا، اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نام لیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایڈاپٹڈ فرزند تھے حضرت زید، ان کے سلسلے میں ڈکلیئر کرنا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ حقیقی بیٹے ہونے سے نہ صرف وراثت کے مسائل، پردے کے مسائل پر اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت زید اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قرار دیے جاتے اور اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی تو پھر حضرت زید کی نسل متولی بنی رہتی مدینہ منورہ کی، اور کتنے خرافات ان کے اندر آ گئے ہوتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کوئی مرد سن بلوغ کو نہیں پہنچ سکا، بچپن میں ہی وفات پا گئے، چاہے وہ ابراہیم ہو، قاسم ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مرد کے والد، اس معنوں میں کہ حقیقی والد نہیں ہے، مانوی والد تو ہے ہی، ہم سب کے آقا تو ہے ہی، لیکن ارشاد فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے وہ والد نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ لہذا وہاں نام لیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ ھذا ابن محمد، یہ محمد کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ تیسرا مقام سورہ محمد کے آغاز میں چونکہ مشرکین کو یہ بات کہی گئی کہ یاد رکھو جو تمہارے دل میں جلسی ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ کپٹ ہے، کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہی کو ہم کیوں رسول مانے، انہی کو کیوں نبی مانے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما نزل علی محمد، جب تک کہ محمد پر جو چیز نازل ہوئی اس کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان ویلڈ نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا چوتھا مقام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہے، 1000 بار مٹاؤ لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اس نام کو تم نے کہا تھا نا کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لگے، اور کیا لکھا گیا؟ محمد بن عبداللہ لکھا گیا، عبداللہ کے بیٹے محمد۔ اور قریش کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، وہ ایگریمنٹ کا کاغذ کہاں ہے، کس میوزیم میں محفوظ ہے، اس کے کتنے پرنٹ نکلے اور کن کن لوگوں نے اس پرنٹ کو دیکھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، حالات کے نظر ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جہاں اس کو لکھ دیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے کروڑ پرنٹ نکلیں گے، اب قیامت تک یہ صحیفہ باقی رہے گا۔ لہذا قرآن مجید میں لکھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، کتنا مٹانا ہے مٹا لو۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو تم نہیں مٹا سکو گے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تم نہیں چھپا سکو گے۔ لہذا یہاں چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا اور یہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عالم یہ کہ کافروں کے معاملے میں سخت ہے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم ہے، نرم دل ہے، غم گسار ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اور اس میں اشداء علی الکفار کے معنی جو ہیں وہ یہ کہ کافروں سے بد اخلاق، بڑے سختی کے ساتھ اور تلخ مزاجی کے ساتھ، بہت سخت زبانی کے ساتھ بات کرنے والے نہیں، یہ مراد نہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو، بڑے شیریں بیان، نرمی کرنے والے اور خیر خواہی چاہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے تھے من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہوا، من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، تو سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ لہذا آپ کے لب و لہجے میں نرمی، آپ کے اخلاق میں نرمی، آپ کی بات چیت میں نرمی، چاہے کافر آ جائے، چاہے دشمن آ جائے، چاہے مسلم آ جائے۔ تو یہ مفہوم نہیں کہ صحابہ اہل کفر سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، نہیں، کفر کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے تھے، کفر کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی ان پر انگلی نہیں رکھ سکتا تھا اس معنوں میں کہ اسلام کو نقصان پہنچا دے، ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچا دے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ چل رہا ہے اور 1 مہینے سے زیادہ لمبی مدت ہو گئی، مدینہ منورہ میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ حضرت کعب ابن مالک کے پاس رومی شہنشاہ کا خط آتا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مسلمان تمہارا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آ جاؤ تم ہمارے پاس، آ جاؤ، ہم تم کو یہاں اپنے پاس رکھیں گے، سیاسی پناہ دیں گے۔ آج کل چلتا ہے نا، ایک دوسرے ملک کے باغی کو سیاسی پناہ دی جاتی ہے، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، خوشی سے رہ جاؤ۔ حضرت کعب ابن مالک نے کہا مولا اتنی بڑی آزمائش میں تو نے کیوں ڈالا، اور تندور میں گئے، لذا کہ اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے پھینک دیا کہ کفر کے معاملے میں صحابہ کبھی نرم نہیں پڑے، اہل کفر کی پیشکشیں قبول نہیں کی۔ اور آخری درجے کی بات ہے کہ جنگ بدر چل رہی ہے، پہلا سال ہے، طاقتور حملہ ہے، اور مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر زبردست نیا ہتھیار، چمکتی ہوئی تلواریں لے کر اور سینکڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمان پریشان ہے، 313 ہے، 317 ہے، کچھ اسی طرح کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور مسلمان ابھی خستہ حال ہیں کہ مکے سے نکل کر آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، ابھی وہ سیٹ بھی نہیں ہو سکے، ایسی جنگ ہو رہی ہے، صبح سے زبردست معرکہ برپا ہے۔ اور اس درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر سورما ہیں، اور وہ آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ہے کہ ادھر سے آ کے ان کے منہ پر رکاوٹ بن جاتے، وہ ادھر چلے جاتے، ادھر سے آ کے وہ رکاوٹ بن جاتے، پھر حضرت عبیدہ ادھر آ جاتے، اور کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ دشمن کو بھگا دیا جائے، لیکن وہ صاحب ہے رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں، رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ آخر کار صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور تلوار اٹھائی
اور ان کی گردن اڑا دی، کیونکہ وہ صاحب کوئی اور نہیں، عبداللہ ابن جراح خود ان کے والد تھے، خود ان کے اپنے والد تھے۔ کہا کہ اسلام کو نرم نہیں پڑنے دوں گا، رسول تک تم کو پہنچنے نہیں دوں گا، مسلمانوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کوشش کی کہ واسطہ نہ پڑے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بہترے بدلتے رہے، لیکن باپ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں بیٹے کو جوہر نہیں دکھانے دوں گا، کیونکہ یہ بڑا سرما ہے اور جنگی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو میں کنٹرول کر لوں گا تو پھر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلم لشکر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر کام تمام کیا۔ ویسے بھی بیک گراؤنڈ میں غصہ تھا، وہ ناراض تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی تناول فرما رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا پانی چھوڑ کر مجھے دے دیجئے، میں اپنے باپ کو لے جا کر پلاؤں گا۔ بہت ممکن ہے آپ کا جھوٹا پینے کی وجہ سے ان کا دل ہدایت کے لیے نرم پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کچھ چھوڑ کر دے دیا، اور وہ پانی لے گئے اپنے باپ کی خدمت میں جب پیش کیا تو انہوں نے بہت سخت بدتمیزی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کی تھی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دل میں غصہ بھی تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس وقت بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے مسلم لشکر کے لیے، اور ڈر تھا اس بات کا کہ اگر اسی طرح وہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے رکاوٹ بنتے چلے جائیں تو مسلمان کہیں شکست سے دو چار نہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ کا نام لے کر ان کا کام تمام کر دیا۔ کفر کے معاملے بڑے شدید صحابہ، کبھی نرم نہیں پڑتے تھے، اور آپس میں کیا عالم تھا، رحماء بینہم، بہت نرم دل۔ نرمی کا عالم یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن بکری کا سرا آیا، اور گھر میں ضرورت تھی۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں کہ عالیشان کئی قسم کی ڈشیں بنی ہوئی، ایک آدھ کوئی کھانا بن جاتا تھا، لہذا گھر میں ضرورت تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پڑوس کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے پاس کئی دن سے سالن نہیں پکا، لہذا تشت کو ویسے ہی بھیج دیا پڑوس میں۔ پڑوسی کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے دوسرے پڑوسی کو ضرورت ہوگی، لہذا ادھر تحفہ چلا گیا، ادھر تو 7 گھروں کا چکر لگا کر پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھر تحفہ دوبارہ لوٹ کر چلا آیا۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، اور اس کی آخری مثال وہ ہے جنگ یرموک، جو زبردست قسم کی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ایک حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی شام میں اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کر رہے تھے، جو حارث ابن ہشام کے نام سے ایک سپاہی تھے، لشکر میں گئے ہوئے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میدان جنگ میں تلاش کرتے چلے گئے، کرتے کرتے اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی نزع کے عالم میں ہیں اور آخری وقت ہے، اور انہوں نے ان کا سر اپنے گود میں رکھا، اور اس کے بعد چاہا کہ چند قطرے پانی ان کے ہونٹوں پر ڈال دیں، ان کے حلق کو تر کر دیں، کہ اچانک قریب سے آواز آئی، آہ پانی پانی، اور پھر حضرت حارث کہتے ہیں میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ تم اس پڑوسی کو پانی نہ پلا دو، اس صحابی کو پانی نہ پلا دو۔ ادھر گئے تو دیکھا حضرت اکرمہ ہیں جو زخموں سے چور ہے اور پیاسے ہیں، دن بھر جنگ لڑ کر اب وہ بالکل آخری نزع کی کیفیت میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پانی پلانے کے لیے جیسے ہی چھاگل ان کے ہونٹوں کے قریب لے گیا، اور تیسری جانب سے آواز آئی پانی کی، اور اس پر اکرمہ نے کہا پہلے وہ سپاہی کو پانی پلا دو۔ ادھر گئے تو حضرت عیاش تھے، اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاں طلب تھے، جان نکلی چلی جا رہی ہے، اور پہنچے پانی ڈالنا چاہتے تھے کہ ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور حلق بند ہو گیا، وفات پا کے شہید ہو گئے۔ واپس آیا تو دیکھا اکرمہ بھی شہید ہو چکے ہیں، واپس اپنے بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ حارث بھی شہید ہو چکے، ختم ہو چکے ہیں، اور تینوں پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے ساتھی کے سلسلے میں یہ نہیں چاہا کہ پانی وہ نہ پیے، ہم کو مل جائے۔ یہ ان کا جذبہ، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، محبت۔
ترجیح دینے کی یہ کیفیت، یہ پہلی وہ صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر جس وقت آ جائے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، ساری پسماندگی، یہ ساری مظلومیت، یہ مسلمانوں کو پیٹ دینا، زود ہضم لقمہ سمجھ کے جو چاہ رہا ہے وہ نگل رہا ہے، جو چاہ رہا ہے ہتھیار کھول رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، جلا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی جس دن مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت آ جائے گی، صحابہ والی صفت۔ آج اس کے بالکل برعکس ہے، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ آتش فشاں بنے ہوئے رہتے ہیں کہ جانماز کی گرد کی بھی خبر لیں گے، اور مائک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اس پر بھی جھگڑا کریں گے، اور محسن صاحب کی آواز کتنی بلند ہے کتنی بلند نہیں ہے اس پہ بھی جھگڑا کریں گے، سارا غصہ گھر میں، دفتر میں جب چار غیر مسلموں کے درمیان میں رہیں گے تو اجازت دیجئے مجھے میں کہوں بھیگی بلی بن کے بیٹھے رہیں گے، وہاں دم نکل جائے گا، حق بولنے کی بات آئے گی اور اہل کفر کے مجمع میں سچی بات کرنے کی اور کرپشن کے خلاف آواز لگانے کی بات آئے گی تو وہاں جان نکل جاتی ہے، وہاں ان کی ہاں میں ہاں ملایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، لہذا مسلمانوں کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کی صفت جب آ جائے گی، آپس میں ہمدردیاں اور کفر کے معاملے میں سخت، ناجائز چیزوں کے امور کے سلسلے میں سخت موقف، اس کے بعد دیکھیے آپ حالات کتنے بدلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بتائی، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو کہ ان کو رکوع کرتا ہوا، تم دیکھو کہ ان کو سجدے کرتے ہوئے، یبتغون تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضامندی کے لیے کبھی سجدوں میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور عبادتوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل شکل ہے نماز کی، اس نماز میں تم ان کو دیکھو گے مسلمانوں کی کیفیت یہ، صبح ہوئی تو نماز کے عالم میں، اور رات ہوتی ہے تو نماز آغاز ہو رہی ہے اور رات شروع ہو رہی ہے مغرب سے، اور پھر سونے کا وقت ہو رہا ہے عشاء، اور پھر وہ تو مبارکباد کے قابل ہے جو ابتدائے فجر سے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ صحابہ کی کیفیت تھی، نمازوں کی پابندی، صبح شام نمازوں میں تم ان کو دیکھو گے، اور نمازیں کس لیے؟ فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دوسری صفت بھی نکل گئی۔ 95% شاید لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پھر آپ مجھے روک دیجئے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں الحمدللہ 80% نمازی ہے، 90% نمازی ہے، یہ قابل مبارکباد ہوگی بات۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں بہت بڑا تناسب ہے جو نمازی ہے، لیکن آنکھیں تو یہی دیکھتی ہیں کہ نمازیں ہماری زندگی سے نکل گئی، خرافات بہت ہے اور بیکار قسم کے کام بہت ہے، ان بیکار کاموں کے لیے وقت بہت ہے، تفسیریں بہت ہے، چبوترے آباد ہے، ہوٹلیں آباد ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ اور بس اوقات مسلم محلوں میں مسجدوں میں جاتے ہیں تو 1.5 سے 2 صف دیکھ کر دل روتا ہے، نمازیں نکل گئی۔ اگر یہ صفت آ جائے صحابہ والی کہ نمازیں وقت پر ہو، اور ہر نماز کا عالم یہ ہو کہ جو جمعہ کی کیفیت ہوتی ہے اور رمضان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہو کہ مسجد لبالب بھری ہوئی، دروازے تک جہاں چپلیں اتاری جاتی وہاں تک مصلی کھڑے ہوئے، اس کے بعد دیکھیے آپ کا دبدبہ، آپ کی شوکت، آپ کا جلال جو اہل کفر کے دلوں میں، آپ کا رعب جو اہل کفر کے دلوں میں چھا جائے گا، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سلسلے میں نرم پڑتے چلے جائیں گے۔ دین کی جو حقیقت ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ ابھی تو دین کا مظاہرہ ہے ہمارے پاس دین کا مظاہرہ ہے، دین کی حقیقت ہمارے اندر نہیں اتر سکی۔ اور صحابہ کا مسئلہ بالکل برعکس تھا، دین حقیقی طور پر ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے حالات تبدیل کر دیے۔ لہذا نمازوں کا عالم یہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اتنے سجدے کہ ان سجدوں کے اثرات ہیں، اور وہ سجدوں کے اثرات جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس جسم پہ سجدوں کے اثرات ہوتے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، اس کو آگ جلا نہیں سکتی. لہذا یہ ان کی زندگی کی ترتیب کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کا ایسا کہ اس کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ اس کے دربار میں پیشانی رگڑ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے انسانی بنیاد پر جو تعلق ہے تو ایمان کی بنیاد پر محبتوں کا تعلق ہے، کفر سے نفرت ہے. ان دو صفتوں کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، یہ ہے وہ مثال جو صحابہ کی تورات میں بھی بیان کی گئی تھی، انجیل میں بھی بیان کی گئی تھی. صاف تورات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری رسول جو برآمد ہوگا تو اس کے 10,000 وہ مقدس ساتھی ہوں گے جو ہاتھ میں آتشی شریعت لیے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. اور آپ انجیل اٹھا کر دیکھیں تو انجیل میں، بائبل میں تو بے شمار مقامات ایسے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال بیان کی گئی. اور بالخصوص ایک مثال تو آپ دیکھیں گے متی کی انجیل میں ہے، ایک مثال تو آپ دیکھیں گے مرقس کی انجیل میں ہے، کیا کزرع اخرج شطأہ، ایک ایسی کھیتی سے ان کو مثال دی گئی. انجیل میں آیا ہے کہ ایک رائی کا دانہ کہ اس کو بو دیا گیا تو ایک بڑا سا درخت نکل گیا جس سے پرندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ مثال دی اسلام کی. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کزرع اخرج شطأہ، ایسی کھیتی جس کی کوپلیں برآمد ہوئی ہو، کوپلیں نرم سی سوئی جیسی باریک باریک کوپلیں برآمد ہو گئی. فآزرہ، پھر اللہ نے اس کو تقویت بخشی. اب وہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے، 1 انگل کے برابر ہوئی، 1 فٹ کی ہو گئی، اور پھر فاستغلظ، طاقتور ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور اس میں اسٹرینتھ پیدا ہو گئی. فاستوى على سوقه، تو اپنے تنے پہ اب وہ پودا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر وہ پودا کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. دھیرے دھیرے ہر پودا اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا. باغ لہلہا اٹھا، اور چمن میں سارے درخت یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ساری کھیتی فصل لہلہا رہی ہے. تو پھر یعجب الزراع، تو جو زراع ہے کھیتی کرنے والا، کھیت کا مالی، کھیت کا کسان، رکھوالا، اور کھیت کو آبیاری کرنے والا، کھیت پر محنت کرنے والا، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کھیتی کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے، یعجب، وہ خوش ہو رہا ہے، اس کو تسلی ہو رہی ہے کہ میں نے جو محنت کی وہ محنت رائے گا نہیں گئی. میں نے اپنے خون سے، میں نے اپنے پسینے سے جس کھیت کو سینچا، آج وہ کھیت اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکا ہے، وہ درخت اپنے تنوں پر کھڑے ہو چکے ہیں. اور دوسری جانب لیغیظ بہم الکفار، اور اہل کفر ہے کہ جلسی میں مبتلا ہے، غیظ ہے، ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام ایک تناور درخت بن گیا، یہ پوری جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب یہ مستقل بذات ہو گئی، اب ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا صحابہ کی جماعت کی مثال دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، دبے دبے ہیں اور کھلی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، ذرا سا باہر نکلتے ہیں لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ میں اسلام کو تقویت ملی، مسلمان دھیرے دھیرے ایک یونٹی بنتے چلے گئے، پھر سوسائٹی بن گئے، اور پھر اس کے بعد ایک مملکت بن گئے، اور پھر اس کے بعد سے ایک بڑی مملکت کا مدینہ منورہ کیپٹل بن گیا جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اور اہل کفر جل رہے ہیں، تکلیف پہنچ رہی ہے، غیظ و غضب میں وہ مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے اس پودے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایک شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے صحابہ کے سلسلے میں لعن طعن شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا جو صحابہ سے جلتا ہے وہ دیکھ لے آئینے میں اپنا سراپا. صحابہ سے نفرت کرنے والا، جلنے والا، غیظ، صحابہ کے سلسلے میں کدورت ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، کہا کہ اہل کفر ہے جو صحابہ سے جلتے ہیں.
کینہ ہوتا ہے اور کپٹ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں برائی ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہے صحابہ سے، وہ اہل کفر ہوتے ہیں۔ کہا ایمان والوں کا عالم تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ سے محبت کرتے، کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ فی صحابی، اللہ فی اصحابی، میرے ساتھیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے ساتھیوں سے محبت کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے نفرت کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ مجھ سے چڑھتا ہے، میری نفرت ہے اس کے دل میں۔ ومن ابغضنی فقد آذانی، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنا ٹھکانہ وہ سمجھ لے کہاں جائے گا وہ۔ لہذا یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے عظیم الشان قربانیاں دی، ایسی قربانیاں۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ کا، ابھی میں نے عرض کیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسی محبت تھی۔ اسلام کے لیے ان کا عالم یہ تھا کہ آج ہمارے لیے 2.5%، جبکہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، سال گزر گیا، سڑ رہے ہیں، لیکن 2.5% نکالنا ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ اور ان کا عالم یہ تھا، انہوں نے کل کی کل پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی، بھوکے رہنے کو گوارا کیا اور فاقوں سے گزرنے کو گوارا کیا۔ اور عالم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو، چلو روم سے ٹکر لینا ہے، نکل پڑے۔ جوتیاں نہیں ہیں، جوتیاں سواری تو بہت بڑی بات ہے، پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، ریگستان میں چل رہے ہیں، پیر پھٹ رہے ہیں، کپڑے باندھ کر پٹیاں باندھ رہے ہیں پیروں میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لہٰذا وہ قربانیاں جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یاد رکھو اگر تم احد کے برابر سونا خرچ کرو گے تو تم میرے ساتھیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور انہوں نے جو آدھا سیر غلہ جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، وہ مقام تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، اور اس بلند مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کے حالات معلوم کریں، صحابہ کی زندگی سے واقفیت حاصل کریں۔ ان کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا، ان کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ وہ سوسائٹی سے جب ہم واقف ہوں گے تو سچا حقیقی اسلام ہماری زندگی میں آ سکے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا دیکھو یہ وہ جماعت ہے کہ اس کی مثال کھیتی جیسی ہے جس کی پہلے کونپنیں نکلتی ہیں، وہ کونپنیں بڑی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہیں، اور پھر اس کے تنے موٹے موٹے ہوتے ہیں، تنوں کے اوپر پورا درخت قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے وہ کھیتی کرنے والا، کھیت کا رکھوالا، مالی باغبان، وہ تو خوش ہوتا ہے، اور دشمن وہ نفرتیں دلوں میں لیے ہوئے جلتے ہیں، وہ اہل کفر ہوتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان سب سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور جنہوں نے نیکیوں پر عمل کیا ہے، نیکیوں پر کاربند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر خطا بھی ہو جائے گی تو مغفرت فرما دے گا، معاف فرما دے گا، نظر انداز کر دے گا، وہ اجرا عظیما، اور عظیم الشان ان کو اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اور اس وعدے کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو صحابہ کی جماعت کو اپنا اسوہ بنائیں اور ان کے راستے پر چلیں، ایمان سے، عمل صالح سے متصف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کرے گا اور اجر عظیم سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔